فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا نہ ہی نفل نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کے پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ صف بندی کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم پاؤں اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجیے، اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجیے جو میرے لیے نافع اور مفید ہو، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجیے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ جنتی لوگ مزے میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اس دن جنتی اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی۔ جنت کی افضل ترین نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تو جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے سرخرو نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا نہیں کر دی؟ اب اللہ کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیات فرمائی۔ ترجمہ، جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید برآں بھی۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے، کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے، جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے، کلونجی ہر درد کی دوا ہے، سوائے موت کے اس کی کوئی دوا نہیں ہے، مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے، تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں
قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گھر کے اخراجات اور غربت کی خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جگیرے مت بنو ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کی برکت کا سبب ہوگا۔ حرص مال بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بدترین بیماری پہنچے گی، جو کہ تکبر، کثرت مال کی حرص، دنیاوی معاملات میں کینہ رکھنا، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور حسد کرنے پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی۔ رشد و ہدایت کے چراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو متقی، پرہیزگار اور ایسے گمنام ہیں کہ جب لوگوں میں موجود نہ ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو پہچانا نہ جائے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، سود کھانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہے یا اپنی وفات کے بعد ذکر خیر چاہے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔